بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آج کا یہ سیشن قربانی کے مسائل سے متعلق ہے، جس میں ہم قربانی کے حکم، قربانی کے فضائل اور اس سے دیگر متعلقہ مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے قربانی کا حکم کیا ہے؟ تو قربانی واجب ہے، اور اس کے وجوب کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لا کر ہر سال قربانی کی ہے، اور کسی سال قربانی کو ترک نہیں فرمایا۔ اور جب کسی عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ کیا ہو اور اس کے چھوڑنے پر وعید بھی سنائی ہو، تو یہ اس عمل کے واجب ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ وعید ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو اور وہ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے، تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ اس کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، اور ہر صاحب نصاب اور جس میں دیگر شرائط موجود ہوں قربانی کے وجوب کے، تو اس آدمی پر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ قربانی کے فضائل کیا ہیں؟ قربانی کے فضائل کے بارے میں بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے، اور جو اون والے جانور ہے تو اس کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، اور قربانی کے جانور کو قیامت کے دن سینگوں، بالوں اور کروں سمیت لایا جائے گا، اور ان سب چیزوں کو وزن کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ زمین پر اس کے خون کا قطرہ پڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا رتبہ پا لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسی ہی قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس سے پہلے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے پچھلے حدیث میں ایک بات یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس کو فطیبوا بہا نفسا، کہ اس کو دلی خوشی کے ساتھ کر دیا کرو۔ اور یہ قربانی کا عمل ایسا ہے کہ جس پر واجب ہو تو یہ کسی اور عمل سے یہ فریضہ اور یہ وجوب ساقط نہیں ہوتا۔ جس طرح انسانی بدن میں بہت ساری چیزوں کا اپنا ایک اس کا رول ہوتا ہے، جیسے کھانے کا اپنا فائدہ ہے، پینے کا اپنا فائدہ ہے، تو اگر کوئی آدمی صرف پانی پیتا رہے اور وہ یہ سمجھے کہ اس سے اس کی کھانے کی ضروریات بھی پوری ہوں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ تو اسی طرح دین میں بھی ہر ایک چیز کی اپنی اہمیت ہے، صدقہ دینے کی اپنی اہمیت ہے، قربانی کرنے کی اپنی اہمیت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی اپنی اہمیت ہے۔ تو اس لیے قربانی کا جو ثواب ہے اور قربانی سے جس جذبے کی آبیاری اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، تو وہ کسی اور عمل سے پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے قربانی کی جگہ پر صدقہ کر دینا یا غریبوں کو میں پیسے بانٹ لینا، اس سے وہ وجوب ساقط نہیں ہوتا۔ اس سے اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، قربانی کی اپنی جگہ اہمیت ہے، تو اس لیے اس کو دلی خوشی کے ساتھ کر لینا چاہیے، اور کسی اور عمل سے یہ فریضہ ساقط نہیں ہوتا۔ اس کے بعد قربانی کے وجوب کے شرائط کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ قربانی ہر آدمی پر واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اور اس کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ جس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہو تو اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ صدقہ فطر ہم نے اس لیے کہا کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب کے بارے میں مختصر فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں جن چیزوں کو ہم شمار کرتے ہیں وہ ہیں سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ ان چیزوں کو ہم شمار کرتے ہیں، ضرورت سے زائد سامان کو شمار نہیں کیا جاتا۔ جبکہ صدقہ فطر کے نصاب میں ان چاروں چیزوں کے ساتھ ضرورت سے زائد سامان کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس دو گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی اس کے استعمال میں رہتی ہے اور ایک گاڑی بالکل استعمال میں نہیں رہتی، پورا سال وہ استعمال میں نہیں رہتی، تو یہ دوسری گاڑی ضرورت سے زائد ہے جس کو نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پہ کسی خاتون کے پاس شادی کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو صرف ایک ہی دفعہ استعمال ہوئے ہیں اور آئندہ روزمرہ اس کا استعمال نہیں ہے، صرف اس کے پاس یادگار کی نیت سے پڑے ہی ہیں، تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے، اس کو بھی نصاب میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو قربانی کے جو ایام ہیں 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، اس دوران اگر کسی آدمی کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت اور کرنسی، اسی طرح سے ضرورت سے زائد اشیاء موجود ہوں جن کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو،
تو اس پر قربانی لازم ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا ہے، اس میں فرق ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے ریٹ کے مطابق چاندی فی تولہ 1440 روپے ہے، تو اگر اس کو ہم 52.5 سے ضرب دے دیں تو یہ 75,600 روپے بنتے ہیں۔ اس میں ویریشن ہوتی رہتی ہے، اس سے اسی وقت کا حساب لگانا بہتر ہوتا ہے کہ اس وقت چاندی کی قیمت کیا ہے۔ تو اس میں ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ سونے کے نصاب کو دیکھتے ہیں، سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا اس وقت ہے جب اس کے ساتھ کچھ بھی اور نہ ہو، اور چاندی کا نصاب بھی 52.5 تولے ہیں۔ اب اگر یہ ساری چیزیں مکس ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، ضرورت سے زائد اشیاء ہیں، تو اب ہمارے پاس دو سٹینڈرڈ ہیں، ایک ہے سونے کے نصاب کا اور ایک ہے چاندی کے نصاب کا۔ اس کے بارے میں اکثر فقہا یہی کہتے ہیں کہ چاندی کے نصاب کو سٹینڈرڈ بنایا جائے گا، اس لیے کہ اس میں فقراء کا فائدہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ واجب کر دی جائے، تو اسی طرح قربانی بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں پر واجب کر دی جائے، تو اس کے لیے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو معیار بنایا گیا ہے۔ تو کسی کے پاس اگر اتنی مالیت کی ان اشیاء میں سے کوئی چیز ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، اور لیکن یہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو یہ حساب کیا جائے گا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر 10، 11، 12 ذی الحجہ میں کسی کے پاس رقم کسی بھی نیت سے ہو، چاہے وہ شادی کے لیے اس نے جمع کیے ہوں، حج کے لیے جمع کیے ہوں، اولاد کی شادی کے لیے جمع کی ہو رقم، لیکن وہ قرض سے زائد ہو، قرض کو تو ڈیڈکٹ کیا جائے گا، اس سے زائد اگر وہ اس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے بقدر اس کے پاس رقم تھی تو اس پر قربانی لازم ہے۔ مسافر جو آدمی ہو اس پر قربانی لازم نہیں ہے، ان 3 ایام میں اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے، لیکن اگر مسافر کے پاس صاحب نصاب کے بقدر رقم موجود ہے اور وہ ان 3 دنوں میں مقیم تھا، تو کہیں پر جا کے اس نے قیام کی نیت کر لی تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، یا اگر وہ اس دوران گھر پہنچ گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو جو حاجی ان ایام میں حج کے لیے جاتے ہیں، تو اگر وہ مکہ مکرمہ میں 15 دن کے قیام کی نیت انہوں نے کی ہو اور وہ وہاں پر مقیم بن چکے ہوں اور وہ صاحب نصاب بھی ہوں تو ان پر یہ نصاب والی قربانی الگ سے لازم ہے، اور جو حج والی دم شکر ہے اس کا تعلق تو حج قران یا حج تمتع سے ہے، اس کا اس قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ سے واجب ہے اور یہ الگ سے واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی پہلے 2 دنوں میں صاحب نصاب نہیں تھا، تیسرے دن صاحب نصاب بن گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر گھر میں کئی افراد صاحب نصاب ہو تو ان سب پر قربانی واجب ہوگی اور ہر ایک آدمی کا الگ حساب کیا جائے گا۔ اس میں کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ خاوند کا اور بیوی کا حساب ایک ساتھ کرتے ہیں، ان دونوں کا حساب الگ کیا جائے گا، باپ کا حساب الگ کیا جائے گا، ماں کا حساب الگ، اولاد کا حساب الگ۔ جتنے لوگ گھر میں صاحب نصاب ہیں تو ان سب پر قربانی واجب ہے، ایک ہی قربانی دوسرے کے لیے کافی نہیں ہوگی، اور قربانی ہر ایک آدمی پر اپنی ہی طرف سے واجب ہے، اولاد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ بیوی اور شوہر دونوں پر قربانی واجب ہے، اور شوہر اپنی طرف سے بھی قربانی کر دے اور بیوی کو بتا کر بیوی کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہے، پیسے شوہر دیتا ہے، تو دونوں کی قربانی ہو جائے گی۔ تو کسی اور آدمی کی طرف سے واجب قربانی اس کو بتا کر کی جا سکتی ہے، جس طرح کسی اور آدمی کی طرف سے اس کو بتا کر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی آدمی دوسرے کی طرف سے قربانی کرے گا، اولاد کی طرف سے قربانی ضروری نہیں ہے۔ اس میں ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں آج کل بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے یا 3 تولے سونا ہے اور اس کے پاس کچھ رقم ہے، تو اب ان دونوں کو ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں نصابوں کو ملایا جائے گا۔ تو اب جب ان دونوں نصابوں کو ملایا جاتا ہے، اب اگر مثال کے طور پہ سونا 1 تولہ ہے وہ 1,08,000 روپے کچھ کم و بیش اس کی قیمت ہے، تو اگر کسی خاتون کے پاس صرف سونا ہو، اس کے پاس 500 روپے بھی نہیں ہے، تو پھر تو ہمارے پاس جو سٹینڈرڈ ہے وہ 7.5 تولے سونا ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون کے پاس سونے کے ساتھ 500 یا 1,000 روپے ہیں، تو اب ان دونوں کی قیمت لگائی جائے گی، تو دونوں کی قیمت لگا کر یہ 1,08,500 روپے بنتے ہیں، اور چاندی کے نصاب کی قیمت 75,600 روپے تھی، تو اب اس عورت پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں اصل میں ایک اختلاف ہے کہ جب دو نصابوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے، سونے کے نصاب کو اور اسی طرح سے کرنسی کو یا چاندی کو، تو اس کو کس طرح سے ملایا جاتا ہے، اس بارے میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں نصابوں کو قیمت کے ساتھ ملایا جائے گا،
ان دونوں کی قیمت کو دیکھا جائے گا، اگر چاندی کی قیمت تک وہ پہنچتے ہیں تو اس آدمی پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی اور اس پر قربانی بھی واجب ہوگی، اور اس پر اکثر حضرات فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس رائے کے مطابق فتویٰ دیا جائے تو بہت ساری خواتین، خاص طور پہ ہماری دیہی علاقوں میں جو خواتین ہوتی ہیں جن کے پاس 1 تولہ سونا، 2 تولہ سونا ہوا کرتا ہے اور اس کے ساتھ 1000 یا 2000 روپے پیسے بھی ہوتے ہیں، اب ان تمام خواتین پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب ان کے ذمہ یہ لازم ہوگا کہ وہ قربانی کریں۔ قربانی کے لیے اگر ان کے پاس رقم نہیں ہے تو وہ سونا بیچ دیں یا کسی سے قرض لے کے قربانی کر دیں۔ اب اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کے علاج کے طور پہ کچھ حضرات تو سونے کو نصاب قرار دیتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ بہت سارے حضرات نے اس پر ابھی تک فتویٰ نہیں دیا، تو کچھ حضرات نے دوسرے قول پر فتویٰ دیا ہے، اور وہ قول ہے صاحبین کا، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دو نصابوں کو ملایا جائے گا تو قیمت کے ذریعے نہیں ملایا جائے گا بلکہ اجزاء کے ذریعے ملایا جائے گا۔ اجزاء کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کا جو نصاب تھا وہ 20 دینار تھا، اور چاندی کا نصاب جو تھا وہ 200 درہم تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دینار 10 درہم کے برابر ہے۔ تو کسی کے پاس اگر 1 دینار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے کے نصاب کا اس کے پاس 20واں حصہ موجود ہے، اس سے چاندی کے نصاب سے 19 حصے پورے کیے جائیں گے، تو اس کے پاس 190 درہم یا اس کی قیمت ہونی ضروری ہے۔ اسی طرح 2 دینار کے ساتھ 180 درہم یا اس کی قیمت ضروری ہے۔ 10 دینار کے ساتھ 10 دینار اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا نصاب اس کے پاس سونے کا موجود ہے، تو آدھا نصاب اس کے پاس چاندی یا اس کی قیمت کا موجود ہونا چاہیے، تو 100 درہم یا اس کی قیمت موجود ہونی چاہیے۔ اب ہم اس کو آج کل کے حساب سے اپلائی کرتے ہیں اس پر تولوں پر، کہ 7.5 تولے سونا ہے اور 52.5 تولے چاندی ہے، تو 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کا اگر تناسب دیکھا جائے تو یہ 1 اور 7 کی نسبت ہے۔ تو اب مثال کے طور پر اگر ہم آج کی قیمت کو دیکھیں، اس میں ویریشن ہوتی رہتی ہے، اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر سونے کی قیمت فی تولہ 1,08,500 ہے اور چاندی کی قیمت فی تولہ 1440 ہے، تو اگر کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے کے نصاب کا اس کے پاس ایک حصہ موجود ہے۔ 52.5 تولے چاندی کو اگر آپ 7.5 تولے سونے پر 7.5 پر تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا ہمارے پاس 7۔ تو گویا 1 تولہ سونا یہ اجزاء کے لحاظ سے 7 تولے چاندی کے برابر ہے۔ تو اگر کسی خاتون یا کسی مرد کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو گویا ایک حصہ اس کے پاس سونے کا موجود ہے، تو باقی 6.5 حصے وہ چاندی سے پورے کیے جائیں گے۔ تو 7 کو اگر 6.5 سے ضرب دے دیں تو یہ بنتا ہے 45 بنتا ہے۔ 45 جب بنتا ہے تو 45 تولے چاندی ہونی چاہیے 1 تولے سونے کے ساتھ، یا اس کی قیمت ہونی چاہیے جو کہ بنتی ہے آج کے حساب سے، یعنی اس قیمت کے حساب سے 65,520۔ 2 تولے سونے کے ساتھ 38.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت 55,440 روپے ہونی چاہیے۔ 3 تولے سونے کے ساتھ 31.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت 45,360 روپے ہونے چاہیے۔ 4 تولے سونے کے ساتھ 24.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت 35,280 روپے ہونے چاہیے۔ 5 تولے سونے کے ساتھ 17.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت جو کہ 25,500 روپے بنتی ہے، یہ ہونی چاہیے۔ 6 تولے سونے کے ساتھ 10.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت 15,120 روپے ہونی چاہیے۔ 7 تولے سونے کے ساتھ 3.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت 5,040 روپے ہونی چاہیے، اور کئی دارالافتاء سے صاحبین کے قول کے مطابق فتویٰ صادر ہو چکا ہے۔ اس سے یہ ایک درمیانی حل ہے کہ اگر ان خواتین کو اس قول کے مطابق فتویٰ دیا جائے تو اب مثال کے طور پر پہلے قول کے مطابق اگر 1 تولے سونے کے ساتھ 50 یا 100 یا 1000 روپے بھی ہیں تو اس خاتون پر قربانی واجب ہے، جو کہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن اس قول کے مطابق 1 تولے سونے کے ساتھ اس خاتون کے پاس 65,520 روپے ہونے چاہیے۔ تو اب اگر اس کے پاس 65,520 روپے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہونے کا میں کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کیش میں سے قربانی کر سکتی ہے۔ تو اس قول کے صاحبین کے قول کے مطابق بھی عمل کرنے کی گنجائش ہے، اور یہ قیمت چونکہ بدلتی رہتی ہے اس لیے اس کے حساب کے وقت 1 تولہ چاندی کی قیمت معلوم کر کے اس کو
یہ جو چاندی کی مقدار لکھی گئی ہے اس پر اس کے ساتھ ضرب دے دینا چاہیے۔ یہ سونے کے ساتھ رقم کی کچھ تفصیل تھی جس میں یہ اختلاف تھا۔ اگلے سیشن میں قربانی کے وقت اور جانور اور عیوب، جانور کے اندر جو عیب وغیرہ ہوتے ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔